میں اگلی تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حذیفہ رحمان کو، جن کا تعلق جامعہ کی 5ویں کلاس سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل بیت کا ہے ادب صحابہ کا احترام، اہل بیت کا ہے ادب صحابہ کا احترام، دونوں کی محبت سے مکمل ہوا اسلام۔ جس گھر میں صحابہ کا ہو ذکر خیر ہر آن، جس گھر میں صحابہ کا ہو ذکر خیر ہر آن، وہاں اہل بیت کی خوشبو بھی مہکے وہاں ہر شام۔ صدر علی وقار، ممبر و محراب کے وارث اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس عظیم مقدس اور تاریخ ساز موضوع پر اپنے عقیدت جذبات کا اظہار کرنے کا شرف حاصل کرنے والا ہوں، وہ تاریخ اسلام کا وہ درخشاں باب ہے کہ جس کی بنیادیں باہمی محبت اور قوت ہیں۔ میرا آج کا موضوع سخن ہے صحابہ اور اہل بیت کی باہمی قرابتیں۔ سنادید علم اسلام کے افق پر یہ دو ایسے آفتاب و مہتاب ہیں کہ جنہیں ایک دوسرے سے جدا کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام جو بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ غلام اور دین مبین کے امین ہے، اور اہل بیت طاہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے خوشبودار پھول ہیں، ان دونوں گروہوں کے درمیان نہ صرف قلبی محبت اور عقیدت کا رشتہ تھا، بلکہ ان کے درمیان شادی بیاہ اور دیگر رشتہ داریوں کا ایک ایسا عظیم مضبوط گہرا اور وسیع نیٹ ورک موجود تھا کہ جس نے ان کے باہمی تعلق کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ معزز حاضرین مجلس، جب دنیا کے نادان اور حاسدین لوگ ان دو گروہوں کے درمیان دوریاں تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں تو کلام الہی سورۃ فتح میں یہ پکار اٹھتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہی نہیں بلکہ سورۃ شعراء میں اللہ رب العزت اہل بیت سے محبت کو ایمان کا حصہ بناتے ہوئے فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور پھر تاریخ بھی گواہی دیتی نظر آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر سب سے پہلے جس جماعت نے عمل کر کے دکھلایا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت تھی۔ جناب صدر، اگر ہم تاریخ کے مطالعے سے خلفائے راشدین اور مرکز اہل بیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتوں کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کوئی اتفاقی رشتوں تو نہ تھے، یہ کوئی اتفاقی رشتہ داریاں تو نہ تھی، بلکہ یہ تو قدرت کا ایک طے کردہ نظام تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی جگر کوشے سیدہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر آپ کے سسر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تاریخی جملہ آج بھی صحیح بخاری میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کے بعد دیگر ان کے بعد نکاح ہوا اور آپ تاریخ انسانی میں ذوالنورین کہلائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ جو شیر خدا ہے، اہل بیت کے روح رواں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے لاڈلے داماد تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج تھے۔ پھر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، داماد مصطفیٰ ہے کوئی سسر ہے، داماد مصطفیٰ ہے کوئی سسر ہے، یہ خان کا ہے عشق کے روشن کمر ہے۔ عثمان و علی چمکے دامادی کے شرف سے، عثمان و علی چمکے دامادی کے شرف سے، صدیق و عمر بھی تو حضور کے ہم سفر ہیں۔
جناب صدر، تعلقات کا یہ خوبصورت اور نورانی سلسلہ حضور کے اس دنیا کو الوداع کر جانے کے بعد بھی ختم نہ ہوا، بلکہ ان کی اگلی نسلوں میں زیادہ مضبوط اور گہرا بن کر سامنے نظر آنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کی لفظ جگر نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم بنت علی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، جہاں بیٹیوں کا رشتہ دیا جائے، جہاں خاندان ایک دوسرے میں ضم ہو جائے، وہاں محبت اور اعتماد کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ حاضرین مجلس، وہ دور بھی تھا کہ جب مدینہ پر قحط سالی بڑھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سچائے رسول سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر منبر رسول پر کھڑے ہو کر دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی مجلس، آج کچھ لوگ ان پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، امام حسین کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ کی صاحبزادی ام اسحاق سے ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ابان بن عثمان سے ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ لیلا بنت ابی مرہ تھی، جن کا تعلق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے سے جا ملتا تھا۔ صحابہ کی یہ محبتیں، صحابہ کی یہ قرابتیں اس بات کا واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ وہ ایک ہی شمع کے پروانے تھے، وہ ایک ہی گلشن کے پھول اور روشن ہدایت کے روشن ستارے تھے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اہل بیت سے بھی ہم کو بے حد پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہم کو بے حد پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہم کو بے حد پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہم کو بے حد پیار ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ ان دونوں پھولوں سے مہکتا ہے یہ گلزار نبی، ان دونوں پھولوں سے مہکتا ہے یہ گلزار نبی۔ ایک اگر جگر کا ٹکڑا ہے تو دوجا یار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حذیفہ رحمان